آداب عرض ہے متبادل کے ساتھ میں ہوں عاطف توقیر. امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سبھی دوست، سبھی ساتھی حسب معمول جس طرح ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس پروگرام کو جو دوسرے پیجز ہیں ان پر ہم آویزہ کر دیتے ہیں. میں ذرا یہ پہلے یہ کام کر دوں اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں سے آج کے پروگرام کا جو ہمارا سلسلہ ہوگا وہ بتا دیں کہ آج کیا بات ہونا ہے. ظاہر ہے آج کا بڑا واقعہ کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو اس کی میڈیا کوریج تھی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ضروری یہی ہے کہ پہلے میں جتنے بھی دوسرے پیجز ہیں ان سب پر میں یہ جو پروگرام ہے ہمارا متبادل میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے دوست اس میں شامل ہو جائیں. متبادل آپ پہلے تو اتوار کے روز دیکھا کرتے تھے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے، لیکن اب یہ پروگرام آپ منگل کی شام 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق دیکھتے ہیں. دنیا میں دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اسی اعتبار سے وقت نکال لیتے ہیں. میں اس کو ورثہ پیج پر اور جو دیسی ٹی وی پیج ہے جن پیجز نے مجھے کہا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پروگرام شیئر کیا جائے، میں ان پر یہ شیئر کر دیتا ہوں. اور ساتھ ہی میں اپنے جو میرا پروفائل ہے اس پر بھی میں یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو دوست ہیں وہ آن بیٹھیں. متبادل میں آپ تمام احباب کی رائے مقدم ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس رائے کو سامنے رکھ کے بات کی جائے. اب آج ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ایک بار پھر کوئٹہ میں ہوا. قریب 70 افراد کی جان گئی اور اس بار جو دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے اس کا نشانہ پولیس اکیڈمی بنی. اس سے پہلے بھی پاکستان میں پولیس اکیڈمیز اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں پر حملے ہو چکے ہیں اور وہ ایک تواتر سے چل رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کی خاص بات یہ تھی کہ کوئٹہ جو کچھ عرصے پہلے اگست میں جہاں پر ایک کورٹ پر بم دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بہت سے لوگوں کی جان گئی تھی، اس دفعہ پولیس اکیڈمی کو نشانہ بنایا گیا. پچھلے حملے کی ذمہ داری بھی اسلامک اسٹیٹ نے قبول کی تھی جو شام اور عراق میں ایک جو شدت پسند گروپ ہے، اور آج کے حملے کی بھی ذمہ داری اسی نے قبول کی. میں جتنے بھی دوست ہیں پہلے وہ شامل ہو جائیں تاکہ پھر میں درخواست ان سے یہی ہے میری کہ اس پیج کو اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے احباب تک بھی پہنچا دیجئے تاکہ یہ گفتگو بہت اہم ہے. اور میں آج ویسے تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے کافی کھل کے بات ہو، لیکن میں آج میرے لہجے میں اور میرے لفظوں میں اگر کچھ کڑواہٹ پیدا ہو جائے تو مجھے پیشگی میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے جو مذمت کے سخت ترین الفاظ بھی شاید اس کے لیے کم ہوں گے. اب بعد میں پھر میں آپ سے بھی اس موضوع پر رائے جاننا چاہوں گا اور کوشش ہوگی کہ آپ سے بھی جانا جائے کہ آپ نے کیا سنا، کیا دیکھا. گزشتہ مرتبہ جب ہم بات کر رہے تھے پاکستانی صحافی جن پر ایک رپورٹ اخبار میں پبلش کرنے پر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا، اور ہم یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے، بے شمار جانیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی گئیں، اور اس کے باوجود ایک رویہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پہلے جو پاکستان میں جو صوبہ بلوچستان ہے، صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی، ذرا اس کے کچھ ایک جھلکی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر تفصیل سے اس کا ہم جائزہ لیں گے. سر اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا، اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پولیس ٹریننگ سینٹر پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے. 4 کے قریب ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کو ایویکویٹ کر دیا گیا ہے سول ہاسپٹل میں. آنریبل چیف منسٹر کی ہدایت پہ تمام ہاسپٹلز جو ہیں
उन पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हमारी जो रीइंफोर्समेंट है फ्रंटियर कोर की, पुलिस की, वो पहुंच गई है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस कंपाउंड को क्लियर कर लेंगे। अच्छा सर, इत्तलात जो एक धमाके की आवाज़ भी है और उसके हवाले से स्टार्ट में जो है ना कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की जानिब से देखने में नहीं आ रही थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, अब क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है? स्ट्रेटजी को डिस्कस करना स्क्रीन पे बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसका फ़ायदा यकीनन टेररिस्ट को होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल कर लें। अच्छा सर, ये पता है कि अंदर कितने पुलिस हैं और दहशतगर्द कितने हैं? देखिए, नॉर्मली तो 700 प्लस रिक्रूट्स की तादाद होती है, लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली एक पास आउट हुआ था, तो आज कितनी उनकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। मैं मालूम करके फिर सारी डिटेल्स आपको। दहशतगर्दों के बारे में सर कोई इत्तलात है, वो कितने हैं? पहले से जो खदशात थे उसके हिसाब से कितने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे? रिन साहब, दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम इन चीज़ों में चले जाएं। फ़िलहाल हमारा फोकस हमारे ऑपरेशन पे है कि हम अपने लोगों को रेस्क्यू कर सकें। आप एक बार फिर दोबारा बता। ये थे सरफराज बुगटी जो बता रहे थे कि वाक़या किस तरह पेश आया। ये इस हमले की ज़िम्मेदारी एक बार फिर दाइश ने कबूल की, इस्लामिक स्टेट ने, जो शाम और इराक़ में कुछ अरसे पहले तक एक बड़े एरिया पर काबिज़ थी, लेकिन अब एक तरफ सीरियन फोर्सेस ने उसको काफ़ी उससे इलाका वापस छीना है और दूसरी तरफ इराक़ी फोर्सेस ने भी, अब वो एक बहुत मुख्तसर से इलाके तक महदूद हो गई है और ख़ास तौर पर मोसिल का जो इलाका है शिमाली इराक़ का, और बहुत जल्दी जो इराक़ी फोर्सेस हैं उसकी तरफ जिस तरह से बढ़ रही हैं और ऊपर से कुर्द फोर्सेस जिस तरह का ऑपरेशन कर रही हैं, तो ये इलाका उससे छिन सकता है। लेकिन आज उनकी वेबसाइट पर जो दावा था वो आप देख सकते हैं कि ये वाज़े तौर पर ये जो 3 दहशतगर्द थे जो इस हमले में शामिल थे, उन तीनों की तस्वीर के साथ इस्लामिक स्टेट ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। और ये बात भी आम है कि इससे कबल जो इस्लामिक स्टेट है वो पिछला जो कोयटा में हमला हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने कबूल की थी, और उसके साथ साथ दीगर जो तालिबान के टुकड़े हैं, धड़े हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे दावे आए थे कि वो इस हमले में शामिल थे। और इससे किसी हद तक इबहाम भी पैदा हुआ पाकिस्तान में कि हर ही धड़ा अस्करियत पसंदों का वो इस तरह की कार्रवाइयों की जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल कर लेता है, और असल में ये कार्रवाई उन्होंने नहीं की होती। ये वो तरीक़ा था जिसके तहत पाकिस्तानी मीडिया पर इन शिद्दत पसंदों को प्रोटेक्ट किया जाता रहा बिलवास्ता तौर पर। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी वाक़े से नज़रें चुरा लें या उस वाक़े के हकीकी जो किरदार हैं उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर आप अपने माशरे से वो बुराई ख़त्म नहीं कर सकते। हमेशा किसी भी बीमारी के ख़ात्मे के लिए सबसे पहले उसे तशख़ीस किया जाता है, फिर इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पिछले कई बरसों से, अब 2014 से जारी है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, और इसके बावजूद अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर कोयटा जैसे इलाके में जो चारों तरफ से फ़ौज के मुहासरे में है, वहाँ पर अगर दहशतगर्द आते हैं और आके एक पुलिस एकेडमी में घुस के 70 अफराद को हलाक कर देते हैं। और इससे पहले जो वाक़या हुआ था अगस्त में, वहाँ पर एक कोर्ट के बाहर, एक हस्पताल के बाहर, माज़रत चाहता हूँ, एक हस्पताल के बाहर जब वहाँ पर लोग जो वकला थे वो एक अपने साथी की लाश वसूल करने पहुँचे थे, और उस वक्त ज़रा एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर भी बात करते हैं। ये वो वकला हैं जो अस्पताल के बाहर थे। अपने एक सीनियर साथी की लाश वसूल करते थे, और ठीक उस वक्त ये धमाका होता है।
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کتنے سارے لوگوں کی جان گئی. درجنوں افراد اس میں ہلاک ہوئے, درجنوں افراد اس میں زخمی ہوئے. اور اس کے بعد جو پاکستان میں نیریٹو تھا اور خاص طور پر پاکستانی میڈیا میں جو بات چلی, اور خاص طور پر ایک خاص ذہن رکھنے والے اور خواب بیچنے والے جو خود ساختہ تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہتے رہے کہ جی یہ وہاں کی سازش تھی اور اس میں غیر ملکی ہاتھ تھا اور اس میں فلاں انوالو تھا اور اس میں فلاں انوالو تھا. اور وہ لوگ جو اپنے لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے, وہ دھڑے جنہیں کسی نہ کسی حوالے سے سرپرستی بھی حاصل رہی ہے, وہ دھڑے جنہیں کسی نہ کسی حوالے سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ شاید انہیں کسی وقت پڑھنے پر, مشکل وقت پڑھنے پر ملک میں وہ دوسروں کے خلاف استعمال کیے جا سکیں گے, وہ سانپ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا رہا کہ شاید انہیں پالنے سے یا انہیں دودھ پلانے سے یہ بعد میں کسی کام آئیں گے, وہی سانپ ہمارے اپنے بچے نکل گئے. پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا, 150 بچہ اور اساتذہ وہاں مارے گئے, اور وہاں پر آج تک یہ بات پوچھنے والا کوئی نہیں کہ یہ لوگ, ان کے معاونین, ان کے اعانت کرنے والے وہیں اندر موجود ہوتے ہیں. شپ یارڈ پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ موجود تھے لوگ. اسی طرح مہران بیس پہ حملہ ہوا, کامرا پہ حملہ ہوا, GHQ پہ حملہ ہوا, تو کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو اندر کے سارے واقعات اور حالات اور پوری کی پوری جو صورتحال تھی وہ ملتی رہی. کہاں پر کون سی چیک پوسٹ ہے, کہاں سے نہیں جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, کون سی دیوار کچی ہے, کون سی دیوار پھلانگی جا سکتی ہے, یہ سب معلوم تھا. ان کے پاس نقشے تھے. اور اگر ایسا تھا اور اپنے لوگ اندر انوالو تھے تو پھر یہ جاننا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اگر آپریشن ضرب عصب کی بات کر رہے ہیں اور اگر نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں اور اگر یہ طے کر لیا گیا ہے حتمی طور پر کہ ان عناصر کا خاتمہ کیا جائے گا, تو پھر ان عناصر کو پروٹیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عناصر کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سطح پر مسلسل پروٹیکٹ کیا جاتا رہا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے اندر موجود ہیں, ایسے لوگ جو کھل کر ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں, وہ سرکاری جو ہاتھ ہے, جو قانون کا شکنجہ ہے, وہ انہیں کچھ نہیں کہتا. میں آپ کی نظر ایک جو مولانا عزیز ہیں ان کی ایک ویڈیو آپ کی نظر کرتا ہوں, اور یہ دیکھیے کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, داعش کی حمایت کر رہے ہیں, اور انہیں سرکار کچھ بھی کہنے کو یا تو تیار نہیں ہے یا خوف زدہ ہے. یہ ذرا ویڈیو آپ کی نظر. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں خلافت ہونی چاہیے, اور خلافت ہی مسائل کا حل ہے. تو اگر ان عرب مجاہدین نے ایک خلافت کا قیام عمل میں لایا ہے تو ہم اس کو امت مسلمہ کے لیے خوش آئند سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ان کی ترتیب ہے اگر چلتی رہی تو پوری دنیا میں ہم اس کی اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں خلافت ہونی چاہیے, اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. سرکاری مشینری لگتا ہے بالکل فیل ہو چکی. کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آپریشن کرنا بڑا آسان ہے, کراچی میں اس کی آپریشن کی آپ کے سامنے ہے مثال. لیکن اگر جرائم پیشہ عناصر کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے تو پھر اس میں تخصیص نہیں کرنا پڑے گی, بلکہ ہر جرم کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جانا چاہیے اور ان پر قانون کا شکنجہ ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. میں ایک اور چیز بھی آپ کے نظر کر دوں, اس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج ہے وہ انتہائی برا ہو چکا ہے. کچھ عرصے پہلے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں جان کیری, وہ پاکستان آئے اور وہاں پر سرتاج عزیز سے انہوں نے بات کی. وہ بات کر رہے ہیں, ذرا وہ بھی دیکھیے. Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. Pakistani forces deserve enormous credit for the ongoing military operations that they have already undertaken in North Waziristan and elsewhere. And these operations have already produced significant results. But make no mistake, the task is a difficult one and it is not done. اس سے آپ
وہ کلیئر میسج میرے خیال میں دیکھا جا سکتا ہے جو دنیا کی طرف سے پاکستان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ جہادی عناصر یہ کسی طرح سے کسی حوالے سے پاکستان کے کسی کام آ سکیں گے، یہ وہ بھول ہے جو ہم 80 کی دہائی سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگا کر یا دنیا کے دوسرے ملکوں کی جنگ اپنے سروں پر لے کر ہم اپنے گھر کو محفوظ کر پائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 80 کی دہائی سے ایک منتشر، ایک انتشار کا حامل، بدامنی کا حامل، ایک عدم برداشت کا حامل پاکستان دیکھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو نفرت کی تعلیم اس وقت دی وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اس وقت جو آگ کی فصل بوئی اس پر آج وہ آتش زدہ اور خاکستر بیج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ جلے ہوئے پھل دکھائی دے رہے ہیں جن کی سڑان سے وہ معاشرہ شاید اپنی سانس لینے کی حس بھی کھو چکا ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں کچھ احباب اگر اس بیچ میں ہیں اور وہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ شامل رہیں اس پروگرام میں۔ اور یہ خاص بات یہ ہے کہ، اور میں ایک اور بات یہ ہے کہ اختلاف ضرور کیجئے۔ آپ مختلف نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں۔ مجھے کئی دوست، مجھے بھی ایک جو میری نظم تھی میں کل اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ میں ابھی بات کروں گا، جو میری بہت پرانی نظم تھی، کچھ 17-18 سال پرانی نظم، اور وہ نظم تھی شکریہ غاصبو، شکریہ فوجیو۔ یہ وہ نظم تھی جو میں نے 1999 میں پرویز مشرف نے جب ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا اور تختہ الٹ کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، میں نے وہ نظم اس وقت کہی تھی، اور کچھ دن پہلے وہ ایک دوست نے اس کی ویڈیو بنا کر فیس بک پہ لگا دی اور وہ ہزاروں لوگوں تک چلی گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے کچھ دوستوں نے تو اس کو سراہا بھی، اس کی بات کو سمجھا، لیکن کئی دوستوں نے وہاں ایک عجیب و غریب اور نفرت انگیز قسم کے کامنٹس دکھائی دیے۔ اور بڑا آسان ہے پاکستان میں کسی بھی شخص کو، جو بھی شخص بات کرے، جو بھی شخص سوال اٹھائے، جو بھی شخص ان ایلیٹ کو، یہ جو اشرافیہ بیٹھی ہے ہمارے سروں پر، جو ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکتی ہے، جو اسکول نہیں بناتی، ہسپتال نہیں بناتی، وہ سڑکیں اور پل بنا کر یہ دکھا دیتی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن اصل ترقی جو قوم کی تعمیر کی ترقی ہے اس کی طرف جانے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور ان پر سوال اٹھایا جائے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص پر ایجنٹ کا لیبل لگا دیں، غدار کہہ دیں۔ جو شخص ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہے، جو شخص ان لوگوں سے روٹی مانگتا ہے، جو شخص ان لوگوں سے اپنا حق مانگتا ہے یا اپنے لوگوں کا حق مانگتا ہے، اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر غداری کا لیبل لگا دیا جائے اور اس کو کسی بھی صورت بات کرنے سے روکا جائے، اور پھر ان لوگوں کے، انہی اشرافیہ کے، وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے اشرافیہ، ان کے بے شمار چمچے یہاں سوشل میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں، اور پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو عقل سے بھی پیدل ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو بڑی آسانی سے کبھی اسرائیل کا ایجنٹ کہہ دیں گے، کبھی بھارت کا ایجنٹ کہہ دیں گے، کبھی را کا ایجنٹ کہہ دیں گے۔ وہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے حقوق مانگنا، اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگنا، اپنے لیے صحت مانگنا، اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے پینشن مانگنا، یہ وہ طریقہ ہے جو مجھے میرے ملک کا قانون بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر بھی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں۔ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن ڈس ایگری کرنے کا طریقہ ہے، ڈس ایگری کرنے کا طریقہ آرگیومنٹ سے ہے، ڈس ایگری کرنے کا طریقہ بات چیت سے ہے۔ گالیاں دے کر اور لوگوں کو لیبل کر کے کبھی بھی آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے، اور وہ تذلیل اور تضحیک کا جو طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے وہ آپ کو شاید وہ اپنے اشرافیہ میں یا جن کی آپ ملازمتیں کرتے ہیں یا جن کے آپ جوتے پالش کرتے ہیں ان کے نظر میں تو خوش کرے، لیکن یاد رکھیے گا کہ تاریخ کی نظر میں وہ شخص کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا جو اپنے آس پاس لوگ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے، اپنے آس پاس بھوک دیکھے، ننگ دیکھے، کچرے سے روٹی اٹھا کر کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھے، خود سوزی کرتی ہوئی عورتوں کو دیکھے، انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھے، اور ان کے لیے وہ اپنے دل میں کوئی ہمدردی یا کوئی درد محسوس نہ کرے۔ اور اگر ایسا کر کے لوگوں کو، ایسا کرنے والوں کو آپ غدار یا ایجنٹ، غیر ملکی ایجنٹ کا لیبل لگا کے آپ ایسی آوازیں خاموش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے۔ ایسی آوازیں خاموش ہوگی تو یقین مانیے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ تھے وہ جنہوں نے ایسی آوازیں خاموش کی جو آپ ہی کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ کچھ بات کرتے ہیں، ہمارے دوست حسیب بٹر موجود ہیں اس وقت۔
سی بھٹو صاحب بہت بہت شکریہ، آپ موجود ہیں. ساجد بھٹو آپ بھی یہاں موجود ہیں. نازش امین اور ارم رزاق آپ بھی ہیں. قمر رانا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ساتھ ہیں. حسن علی آپ موجود ہیں یہاں. ایاز محمود ہمارے بہت اچھے شاعر دوست ہیں فرانس سے، پیرس سے. جب بھی ہم پیرس جاتے ہیں ایاز بے انتہا محبت اور خلوص سے ملتے ہیں اور عمدہ شعر کہتے ہیں. اگلے پروگرام میں جو آنکھیں غزلیں آپ کی کا پروگرام ہوگا، میں ایاز سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اس بزم کا حصہ بنے. طارق بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. حسن علی ہمارے ساتھ ہیں. ذوالفقار بھٹو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح محمد آصف رضا ہمارے ساتھ ہیں. رابعہ خرم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ذوالفقار بھٹو آپ ساتھ ہیں. محمد اقبال آپ بھی شریک ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی شخص کو، جو بھی شخص آپ سے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، یقین مانیے کہ مجھ جیسے لوگ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے پاکستان میں کراچی کے ایک گندے سے ایک سلم سے ایریا میں میں نے چائے بیچنے کا کام بھی کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے. اور میں نے اس بیچ میں میتھمیٹکس اور فزکس پڑھا ہے اور کتنی محنت سے وہ چائے بیچ کر میں نے اپنے اسکول اور ٹیوشن کی فی جمع کر کے میں نے اپنی پڑھائی آگے بڑھائی ہے. اور پھر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر مجھے پڑھنے کا اور سخت محنت کر کے پڑھنے کا مجھے موقع ملا. لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو کسی حد تک آسودہ کر لیا، ان پر ہماری زندگی تو ٹھیک ہے، اب ہمیں تو ظاہر چیزیں نہیں چاہیے جس طرح ہمارے آس پاس لوگوں کو چاہیے. اور ہمیں تو ظاہر ہے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم بھی انہی اشرافیہ کے اندر شامل بھی ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کے اندر شامل ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہمارے جیسے لوگوں کی تو ویسے بھی تلاش ہوتی ہے ان کو کہ آ جائیں اور ان کی آواز بن جائیں اور ان کے لیے ہم بھی بولنا شروع کر دیں. لیکن نہیں، اس لیے کہ ضمیر کی آواز کیسے روکی جا سکتی ہے. میں اپنے آس پاس، مجھے پیٹ بھر کے روٹی مل جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آس پاس بھوکا سونے والے لوگوں کو بالکل ویسا ہی چھوڑ دوں یا ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں یا ان کی آواز بننا چھوڑ دوں. بحیثیت لکھاری یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جھوٹ بولنے والوں کی نشاندہی کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں. وہ فوج ہو یا وہ سویلین ادارے ہوں، جو ادارہ کام نہ کرے، ایک لکھاری کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں بات ضرور کرے یا ان کے بارے میں آواز ضرور اٹھائے. کیونکہ اگر میں نے یہ آواز نہ اٹھائی تو یقیناً میری زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ گزر جائے گی، لیکن یہ آواز نہ اٹھا کر میں اپنے قلم سے دھوکہ کروں گا اور وہ دھوکہ میں کر نہیں سکتا. اس لیے کہ مجھے رات کو سکون سے سونا ہے اور سکون سے سونے کے لیے یہ ذمہ داری ہے میری کہ میں خود سے یہ سوال پوچھوں، اپنی خود احتسابی کر کے خود سے یہ سوال پوچھوں کہ آیا جو ذمہ داری میرے قلم نے میرے کندھوں پر رکھی تھی، کیا میں اس سے عہدہ برا ہو پایا یا نہیں. اور یہ درست اس لحاظ سے نہیں ہوگا عمل اگر میں دوسری صف میں شامل ہو گیا کہ پھر میں خود کو شاید اپنی زندگی کی آسودگیوں میں اضافہ کر سکوں لیکن اپنے سکون میں اضافہ نہیں کر پاؤں گا. میں چین کی نیند سونا پسند کروں گا، نہ یہ کہ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے ایک بڑی سی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا میں دکھائی دوں. اور یہ ضروری ہے کہ ہر شخص، جب کہتے ہیں کہ جب بے انتہا اندھیرا ہو تو سورج کے لیے دعائیں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کی جائیں. پاکستان 200 ملین افراد کا ملک ہے. اگر اندھیرا بہت ہے تو 200 ملین دیے جلائے جا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں جلا سکتے، اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان اشرافیہ کے سامنے بولیں، ہم اپنی زندگی کے خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، ہم اس خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ ہم سے ہماری آسائشیں چھین لیں گے، تو یقین مانیے کہ ایسی آسائشوں پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجی جانی چاہیے. کیونکہ یہ آسائشیں جو کسی اور غریب کے جسم سے کپڑے ادھیڑ کر اور کھال کھینچ کر آپ کے سر کو ڈھانپیں، ایسے ڈھپے ہوئے سر سے وہ برہنہ سر بہتر ہے. کچھ دوست، میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں اگر کوئی شخص اپنی رائے دینا چاہے، کیونکہ کوئٹہ کے حملہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے. اس سے پہلے کوئٹہ میں ہم نے یہ واقعات تواتر سے دیکھے ہیں اور ایلیمنٹ وہی ہیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں سرکار اپنا اثاثہ سمجھتی رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں سرکار یہ سمجھتی رہی ہے کہ شاید وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں استعمال ہوں گے، وہ دوسرے ملکوں میں
دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے شاید کبھی استعمال ہو سکیں، لیکن یہ وہ کارتوس ہیں جو ہمیشہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مارنے میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری بستیاں جلائی ہیں، کبھی مسیحی بستیوں پر یہ شدت پسند گرے ہیں، کبھی درگاہوں اور خانقاہوں کو انہوں نے برباد کیا ہے، کبھی اہل تشیع کی امام بارگاہیں برباد ہوئی ہیں، کبھی ہزارہ کمیونٹی پر حملے ہوئے ہیں، کبھی احمدیوں کو ان شدت پسندوں نے نشانہ بنایا ہے، کبھی ہندوؤں کے گھروں کو جلایا گیا ہے، اور کبھی کبھی صرف فرقے کی بنیاد پر، صرف مسلک کی بنیاد پر انسانوں کا قتل کر کے یہ خوشی اور جشن کا اظہار کرنے والے لوگ، انہیں جب تک یہ پشت پناہی اور خصوصاً سرکار کی پشت پناہی ملتی رہے گی، ہمارے ہاں لاشیں گرنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب ہزارہ کے لوگ مارے جا رہے تھے بلوچستان میں، جب وہاں لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کے نام کے ساتھ ایسا کوئی بھی لفظ جو ان کے شیعہ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہو اور یہ بنیاد بنا کر انہیں بسوں سے اتار کے ذبح کیا جا رہا تھا، جب ملک کے شمال میں ایسے ہی واقعات ہو رہے تھے، کرم ایجنسی میں جب مسیحیوں پر حملے ہو رہے تھے، جب اہل تشیع کے بعد یہ جو بریلوی مساجد اور بریلوی درگاہوں اور خانقاہوں پر حملے ہو رہے تھے، جب ہندوؤں کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے اور سندھ بھر سے ہندو لڑکیاں اٹھا کر انہیں زبردستی مسلمان کیا جا رہا تھا، اس وقت نہ بولنے کی سزا ہمیں APS کی صورت میں ملی تھی، اس وقت نہ بولنے کی سزا ہمیں مینا بازاروں میں حملوں میں ملی تھی، اس وقت نہ بولنے کی سزا ہمیں اب کوئٹہ میں اس دھماکے کی صورت میں، اس حملے کی صورت میں مل رہی ہے۔ یہ لاشیں گرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تو اور وہ مر رہا ہوگا، جب تک میں ہر حملے میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ مرنے والا میں ہی تھا، اس وقت تک لاشیں گرنا بند نہیں ہوں گی، اور اس وقت تک یہ اشرافیہ یہ سمجھتی رہے گی کہ یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں میں اسلحے لے کر پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں دوڑنے والے یہ مسلح جنگجو یہ شاید ہمارے کام کے ہیں۔ یہ جب تک سوچ رہے گی، اس وقت تک آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ مختلف طرز کے عجیب عجوبے آ کے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، ان لوگوں کے وسیلے سے اپنی جیبیں بھرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہمارے ہاں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور ہمارے بچے ذبح ہوتے رہیں گے۔ کچھ جو دوست ہیں ان کی بات ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن علی ہمارے ساتھ ہیں، شاہد علی جٹ آپ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ جو احباب بھی بات کرنا چاہیں اس پروگرام میں، میں اپنے نمبرز یہاں آپ کو اسکرین پر دکھائی دے دیں گے، آپ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ اسکائپ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خوف، اس وقت تک خوف آپ کھائیے جب تک آپ کے بھائی بہن ذبح نہیں ہو جاتے، لیکن جس ملک میں آپ کے گھر کے لوگ ذبح ہو رہے ہیں، جس ملک میں بھوک سے اور ننگ سے تو لوگ مر رہے ہیں، مگر ساتھ میں فرقے اور مسلکوں کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس علاقے میں بھی اگر آپ خوف زدہ ہو کر یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ظالم کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ وہ میں نے اعتراف نظم جو کہی تھی وہ یہی تھی کہ جو شخص ظالم کو بہادر مان لے وہ اپنے آس پاس لاشیں گرتی ہوئی دیکھتا ہے اور صرف اپنا وجود بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو ساتھ مرنے والے ہیں یہ بھی وہ خود ہی ہے، بس باری کی باری ہے۔ اگر آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور ان دشمنوں کو، یہ انسانیت کے دشمن، انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انہیں محفوظ اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں، تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دھماکہ جو مینا بازار میں ہوتا ہے، وہ دھماکہ جو کسی خانقاہ یا مسجد میں ہوتا ہے، وہ دھماکہ جو کسی مزار پر ہوتا ہے، وہ دھماکہ جو کسی سڑک پر ہوتا ہے، وہ دھماکہ نام پوچھ کر لوگوں کو قتل نہیں کرتا، گولی کی آنکھ نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مرنے والا کوئی اور تھا تو آپ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ اس لیے جو اشرافیہ ہے اسے روکنا پڑے گا۔ جب تک آپ اشرافیہ کے گریبان نہیں پکڑیں گے، جب تک آپ ان لوگوں سے، ان انتہائی بزدل لوگوں سے خوف کھاتے رہیں گے۔ جو شخص کسی اور شخص کو قتل کرتا ہے صرف نظریے کی بنیاد پر، صرف اختلاف کی بنیاد پر، اگر آپ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ بھی اسی بزدل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم سہتا ہے۔ آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے؟ اگر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یا آپ اسے پروٹیکٹ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ بھی بے انتہا بزدل ہیں۔ ظالم کا الٹ مظلوم نہیں ہوتا، ظالم کا
جو سینونیم ہے، جو اس کا ایک سے معنی کا مطلب ہے، وہ بہادر نہیں ہوتا، ظالم کا الٹ اور متضاد بزدل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو بھی آپ بزدل ہیں، اور اگر آپ آواز اٹھانا نہیں جانتے، اگر آپ ان سے خوف کھاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بہادری کا کام نہیں کر رہے۔ تو اس لیے آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو باہر آ کے یہ چیخنا پڑے گا کہ وہ فوج ہو یا وہ حکومتی ادارے ہوں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر اسلحے اٹھانے والوں کو وہ کسی بھی طرح کا کوئی اسٹریٹجک اثاثہ مان لے۔ اور جو مانتا ہے وہ بھول کر رہا ہے جو 80 سے کی جا رہی ہے، وہ بھول کر رہا ہے جو اب تک ہمارے 60-70 ہزار بھائی اور بہنیں نگل چکا ہے۔ تو یہ افریت تو اس وقت تک بے قابو رہے گا جب تک اسے لگام نہیں ڈالی جائے گی، اور وہ لگام ڈالنے کے لیے ہمیں فرقوں سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں نظریات سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں صرف انسانیت کا چولا پہن کے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ ضرور اختلاف کیجئے، اختلاف آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن اختلاف کا طریقہ دلیل کا طریقہ ہے۔ آپ کسی شخص کے نظریے سے بھرپور یکسر مسترد کرنے تک کا اختلاف کر سکتے ہیں پوری دلیلوں کے ساتھ۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جسمانی طور پر کسی شخص کو نقصان پہنچائے، کسی شخص پر حملہ کرے، یا کسی شخص کو قتل کرے یا اس کی جان لے۔ یہ کسی بھی صورت مہذب معاشروں میں یہ ممکن نہیں ہے، اور جو بھی اس رویے کا ساتھ دے تو سمجھیے کہ وہ اسی قبیلے سے ہے، وہ قبیلہ جو انسانوں کا قبیلہ نہیں ہے بلکہ انسان دشمنوں کا قبیلہ ہے۔ حسن، آپ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شریک ہیں۔ رابعہ خرم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایاز کہہ رہے ہیں کہ جی مذہب کا نام، تو ظاہر ہے مذہب کا نام یوز کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے مذہب کو یہ اغوا نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو ہم مذہبی ہی کیوں مانتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو کسی بھی فرقے کی بنیاد پر دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے، اسے روکنا تو پڑے گا نا، اسے بتانا پڑے گا کہ آپ اس مذہب سے، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، اس مذہب میں فرقے کی بنیاد پر کسی شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ مولوی عزیز جس خلافت کی بات کر رہے تھے، اس خلافت کا حال یہ ہے کہ وہاں پر عزدی عورتوں کو غلام بنایا گیا، انہیں 5-6 ہزار عورتوں کو وہاں منڈیوں میں بیچا گیا۔ یہ وہاں پر فوجیوں کو پکڑ کے ان لوگوں کو وہاں بے شمار ابھی جتنے بھی علاقے مل رہے ہیں وہاں پر ماس گریوز ہیں، وہاں اجتماعی قبریں مل رہی ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں، وہاں بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا، وہاں آدمیوں کو مار دیا جاتا رہا، وہاں کئی بچوں کو اغوا کر کے انہیں سولجر بنایا جاتا رہا، وہاں پر جو تاریخی نوادرات اور قدیمی جگہیں تھیں انہیں مسمار کر دیا گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ آپ کا نہیں، وہ عراق کا نہیں، یا وہ شام کا نہیں، بلکہ وہ انسانیت کا ورثہ تھیں، ان سے تاریخ جڑی ہوئی تھی۔ بت میں اور مجسمے میں یہ فرق تو کرنا سیکھیے کہ مجسمہ جو جیسے ہم نے دیکھا تھا 98-99 میں بامیان میں طالبان نے بدھا کے 3-4 ہزار سال پرانے مجسمے توڑ دیے۔ ارے بھائی، کون عبادت کر رہا تھا وہاں پر ان کی؟ اور اگر کر بھی رہا ہوتا تو دوسروں کی عبادت گاہ کو توڑنے کا حق کس نے دے دیا آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ آپ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی عبادت گاہ کو یا اس کے کسی بھی عبادتی نشان کو تباہ کر دیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دے دیا؟ اور اگر یہ حق آپ کو ملا ہے تو آپ لائیے دلیل، اور دلیل سے بات کیجئے، اور جب آپ دلیل دے دیں اور دوسرے آپ کی بات سمجھ جائیں اور آپ کی بات درست نکلے تو پھر آپ کیجئے، لیکن آپ دلیل نہیں دے رہے، آپ نے لوگوں کے سر کاٹے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سر کاٹنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کہیں بھی آپ کو دلیل اور فلسفے سے جڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو دوسرے دوست ہیں جو شامل ہیں، جتنے بھی پاکستانی اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ووٹ کس کو دیا، جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وٹ کین اے کامن مین ڈو۔ یہ ماریا شاہ نے لکھا ہے۔ ووٹ، جہاں تک تعلق ہے ووٹ کا، دیکھیے میں ایک اور چیز بتا دوں، جو جمہوریت ہے وہ ایک پورے تسلسل کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جمہوریت اس پودے کی طرح ہے جو پودا وقت لے کر درخت بنتا ہے اور درخت بننے کے بعد پھل یا پھول دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں جمہوریت لگائی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، اور کچھ دن بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوس والے گھر میں تو درخت پر پھل نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھر پھل نہیں ہیں، اور اس پودے کو پھر سے توڑ دیا جاتا ہے
اور پھر وہاں پر باہر سے پھل لا کر کھائے جاتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں پھل ہے تو پھر وہ بیج لگا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو روکنا پڑے گا۔ جمہوریت کے لیے آپ کو اسی طرح سے تسلسل درکار ہوگا۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں، ووٹ دیتے ہوئے سوچیں، سوچنے کے بعد ووٹ دیں، اور ووٹ دینے کے بعد جب آپ ووٹ دے چکیں تو پھر 5 سال کا وقت پورا دیں تاکہ پوری طرح سے احتساب کیا جا سکے، اور پھر اگلے ووٹ میں مسترد کرنے کا یا دوبارہ اقتدار دینے کا فیصلہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت آتی ہے، ہم نے جمہوریت کا جو جمہوریت ہے وہ انتخابات کو جمہوریت سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ انتخابات ہو گئے تو اب جمہوریت آ گئی ہے۔ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹائزیشن ہے، یہ اس عمل کا نام ہے جو آپ کو جمہوریت تک لے کے جائے گا۔ اسی عمل میں آہستہ آہستہ کرپشن بھی ختم ہوگی، اسی عمل میں آہستہ آہستہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط بھی ہوں گے، اور پاکستان میں جیسے ایک ادارہ جو فوج کا ادارہ ہے بس وہ مضبوط ہے اور باقی ادارے مضبوط نہیں ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے فوج کا ادارہ بھی دستور کے نیچے آتا ہے۔ فوج کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے یا جو سپہ سالار ہے وہ 6 لاکھ یا 7 لاکھ فوج کا نمائندہ ہے۔ جو وزیر اعظم ہے وہ 200 ملین پاکستانیوں کا نمائندہ ہے۔ نواز شریف کے ساتھ میرے ذاتی اختلافات یا اس کی کارکردگی اور اس کی پالیسیوں پر میرے اختلافات بے شمار صحیح، اس سے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن کسی بھی صورت کسی ایک ادارے کو جمہوریت پر مسلط کرنے کا مطلب وہی ہوگا جو ہم پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایوب کا مارشل لا ہو، وہ یحییٰ کا مارشل لا ہو، وہ ضیاء کا مارشل لا ہو، وہ مشرف کا مارشل لا ہو، یا وہ اب شکریہ راحیل شریف والی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جب آپ جمہوریت اور اداروں کو توڑ کر صرف ایک ادارے کو آپ سر پر بٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ جو جمہوری عمل ہے، جو انسانوں کی طاقت کا عمل ہے، وہ متاثر ہو جائے گا۔ ایک اور بات بھی دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے میں کراچی میں ہی تھا ان دنوں، جب ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جو کچھ فوجی ہیں انہوں نے موٹر وے پولیس پر تشدد کیا، وہ کچھ پولیس اہلکاروں پر، اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو وردی کے اندر ہوگا اور فوج کی وردی کے اندر ہوگا بس وہی پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستانی ہیں ان کی محب وطنی پر بھی شک ہے، وہ محب وطنی کے جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی شاید ادھر سے ایشو ہوتے ہیں۔ یہ طے کرنے کو یہ کوئی تیار نہیں ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہے وہ بلا رنگ، بلا نسل، بلا مذہب کی وہ اس مٹی کا بچہ ہے، اور ظاہر ہے وہ پیدائشی طور پر اس مٹی سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہیں چلا جائے اس کی آواز اور اس کا سوز اور اس کا دکھ اور اس کا خوشی وہ اس مٹی سے جڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو سرٹیفکیٹ درکار ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ بات۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں شیخ میر احمد، وہ کہتے ہیں کیا اس صورتحال کو مذہب کی سفاکانہ تشریح کا نتیجہ قرار دیا؟ دیکھیے مذہب کوئی بھی ہوگا وہ ایک ٹول ہے، اس کی تشریحات تو ہوتی رہیں گی۔ بھائی مذہب کے ساتھ ساتھ کامن سینس کا بھی تو استعمال کیجئے۔ کامن سینس کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بھی مذہب وہ کامن سینس کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو چیزیں کامن سینس کے خلاف جا رہی ہیں انہیں کیوں مذہب سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کامن سینس کے خلاف جو چیز جا رہی ہے وہ مذہب نے ہمیں بتائی ہے؟ یہ لوگ تشریحات تو کرتے رہیں گے، تشریحات تو ہر مذہب میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان تشریحات کو حتمی سمجھ کر دوسرے شخص جس سے آپ کی تشریح نہیں ملتی اسے آپ قتل کرنے کا آپ کو حق مل گیا ہے۔ یہ تو روکنا پڑے گا نا آپ کو۔ آپ یہ کہیں کہ میری تشریح اور اس کی تشریح میں فرق ہے، آپ اپنی تشریحات کے لیے دلائل دیجئے، دوسرے کو بھی دلائل دینے دیں، اور اس طرح سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں۔ لیکن یہ حق کس نے دے دیا کہ جس سے آپ کی تشریح نہیں ملتی یا جس سے آپ کی تشریح کا اختلاف ہے اسے آپ قتل بھی کر دیں؟ یہ تو روکنا پڑے گا آپ کو۔ ایاز بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں، ایاز کہتے ہیں جی کہ عاطف بھائی سب کچھ ہونے کے باوجود مولوی عزیز کو کوئی نہیں پکڑ سکا، اس میں اے پی ایس میں بچوں کے حوالے سے بھی بہت کمنٹ۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ کے کچھ عناصر ہیں، جو سیریل مائڈا کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اسٹیٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جنہیں ہم اثاثہ سمجھتے رہے ہیں اپنا، یہ ہم جنہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، وہ لوگ دنیا بھر میں پاکستان کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بار دہشت گردی کے واقعات کی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے ہیں، ان کی وضاحتیں دیتے رہے ہیں، اور کسی طرح سے یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ اس میں ادھر ادھر کے ایلیمنٹس کا نام آ جائے اور ان لوگوں کا، جو لوگ ان میں ملوث ہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ اے پی ایس کا جو واقعہ ہے جس میں بچے مرے ہیں، مولوی عزیز صاحب ظاہر ہے ان کے کمنٹ سب کے سامنے ہیں،
اور اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور اسی لیے متبادل ضروری ہے. یہ متبادل اسی لیے ہے کہ کھل کر بات ہو، ہم جی جان سے بات کریں، بتائیں کہ اصل میں حقائق کیا ہیں جو میڈیا آپ کو بتا نہیں رہا. دنیا بھر میں پاکستان کو تشدد، شدت پسندی، جہالت، اس طرز کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ مذاق بن کے رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 8 بجے کے بعد سے ٹی وی چینل جو شروع ہوتے ہیں وہ رات گئے تک جاری رہتے ہیں. وہاں پر عجیب و غریب طرز کے لوگ جن سے آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، وہ وہاں تجزیہ نگار کے طور پر، تجزیہ کار کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو سینس لیس باتیں کرتے ہیں، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. وہ لوگوں کے جذبات اور ان کے خواب خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہاں پر واہ واہ ان کی ہوتی رہتی ہے. اس کو، اور ظاہر ہے یہ ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں پاکستان میں تھا تو ریڈیو پر میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا، اور اس بیچ میں میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ ہم سگنل کیوں توڑتے ہیں. اس بیچ میں 2 گھنٹے کے پروگرام میں مجھے کوئی 70 کے قریب کالز موصول ہوئیں، اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جی سگنل توڑنا بری بات ہے. اور میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر سگنل توڑنا اتنی بری بات ہے، 60 افراد نے فون کیا اور 60 کے 60 یہ کہہ رہے ہیں کہ سگنل توڑنا بری بات ہے، تو پھر یہ سگنل کون توڑتا ہے؟ ہم اصل میں اتنے مطمئن منافق ہو گئے ہیں کہ ہم ہر وہ غلط کام جو خود کرتے ہوئے ہیں اور اسے جائز سمجھتے ہیں، وہ دوسرا کرتا ہے تو اس کا رونا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو منافقت ہے، یہ پیون کے لیول سے لے کے حضرت صدر تک کے لیول تک ہر جگہ جاتی ہے. وہ جرنیل ہوں یا سیاستدان ہوں، وہ کھلاڑی ہوں یا وہ منصف ہوں، وہ سب اپنی جیبیں بھرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے، یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اصل طاقت اس وقت ہوگی، اصل عزت اس وقت ہوگی جب اس ملک کا ہر بچہ سکول جایا کرے گا، جب وہاں یونیورسٹیز ہوں گی، جب وہاں طب اور فزکس کے لیے تحقیق ہو رہی ہوگی، جب آپ ستاروں پر کمندیں ڈالنا شروع کریں گے، اس وقت عزت ہوگی. اس بات سے عزت نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ کی جیب میں کتنے ڈالرز ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ بتانا پڑے گا آپ کو، اور اس لیے اسٹیٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایلیمنٹ یہ اب نہیں چل سکتے. یہ وہ کھوٹے سکے ہیں جو آپ نے چلا کے دیکھ لیے، اور 30 سال میں پاکستان کو جو حشر کر دیا ہے ان لوگوں نے، وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اسی طرح مرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھتے رہیے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے. اور 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک وہ جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور نہ انہوں نے تحقیق کبھی کی ہے، نہ ان کا کوئی مطالعہ ہے، وہ ویکیپیڈیا پڑھ کر آپ سے باتیں کرتے ہیں اور آپ پر امپریشن ڈالتے رہتے ہیں، اور آپ واہ واہ کر کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں. تو بس تالیاں پیٹتے رہیے، اور یہ لوگ اسی طرح آپ پر حکومت کرتے رہیں گے. اشرافیہ آپ کو ایک آدمی کو مار کر باقی پوری کی پوری برادریوں کو خوف زدہ کرتی رہے گی اور اپنی جیبیں بھرتی رہے گی. پاکستان کو کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح چلایا جاتا رہے گا، اسے صرف منی میکنگ بزنس کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور آپ وہ کارندے یا پرزے کی طرح ان کے پیسے بنانے میں آپ اپنی زندگی جوکھوں میں ڈالتے رہیں گے. نہ آپ کو دوا ملے گی، نہ آپ کے بچوں کو صحت اور تعلیم کی سہولت ملے گی، نہ آپ کی جو بڑھاپے میں کوئی ریاست کی طرف سے آپ کی کوئی زندگی کی آخری سانسیں آپ کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ملے گا. نہ سلامتی دی جائے گی، نہ تحفظ دیا جائے گا، اور آپ سے آپ کی زندگی چھیننے جانے کا جو عمل ہے وہ جاری رکھا جائے گا. تو پھر اگر آپ کو یہ قبول ہے تو پھر اسی طرح جاری رکھیے. اپنا خیال رکھیے گا. آج آپ سے گفتگو ہوئی، معذرت چاہوں گا کہ اگر تلخ رویے سے مجھے بات کرنا پڑا، لیکن میں یقین مانیے کوئٹہ کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی دکھ انگیز ہے. میں بہت دیر تک ایک دھچکے کا شکار رہا کہ 2 ماہ پہلے جہاں دھماکہ ہوا ہے اور جہاں اتنے سارے لوگ مرے ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کی حالت یہ ہے کہ وہاں 3 دہشت گرد ایک پولیس اکیڈمی میں گھس کر 5 گھنٹے تک وہاں انسانوں کا قتل کرتے ہیں، اور انہیں ان 3 افراد کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس سے نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن ضرب عضب کی طاقت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے. اب آپ سے ملاقات ہوگی. پیر کو آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں، اور اگلے منگل کو آپ